بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ منکرین حق اور اللہ کی سچے پیغمبروں کو انکار کرنے والوں کی اللہ رب العزت نے نبیوں کے ہاتھوں سے معجزات صادر فرمائے جو مافوق الفطری اور عقل کو عاجز کر دینے والے واقعات ہوا کرتے تھے، تاکہ انہیں دیکھ کر کفار و مشرکین کو عقل آ جائے اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ یہ معجزات ان کے لیے اتمام الحجت تھی، جس کے بعد حق سے منہ موڑنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی تھی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بھی بے شمار معجزات صادر ہوئے۔ یہ معجزات فقط انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص نہ تھے، بلکہ آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو بھی جن عظیم کاموں کے لیے چنا گیا تھا، اس نے معجزات و اغرامات کا لازمی دخل تھا جو انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے معجزات کے صادر ہونے کے متعلق بے شمار روایتیں نقل کی گئی ہیں، جن میں خیبر کے دروازے کو اکھاڑنا، جنات سے جنگ اور اژدہا کا کلام وغیرہ مشہور ہیں، جو آپ علیہ السلام کی ولایت اور صداقت پر دلیل ہے۔ لہٰذا موسم سرما اور موسم گرما کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو جو غیر معمولی کرامات عطا کی گئی تھیں، وہ حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں یوں نقل ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے۔ یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے اور گرمیوں میں موٹے کپڑے اور ایسا جبہ پہن کر نکلا کرتے تھے جس میں روئی بھری ہوتی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی علیہ السلام سے باتیں کرتے ہیں، آپ انہیں اپنے ابا سے کہیں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں۔ میں نے والد سے کہا، لوگوں نے امیر المومنین کا ایک کام دیکھا ہے جس وہ حیران ہے۔ میرے والد نے کہا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ سخت گرمی میں روئی والے جبے اور موٹے کپڑوں میں باہر آتے ہیں اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور سخت سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں، نہ انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور وہ نہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے ان سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جب آپ رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ باتیں بھی ان سے پوچھ لیں۔ لہذا رات کو میرے والد حضرت علی علیہ السلام کے پاس گئے تو ان سے کہا، اے امیر المومنین، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، وہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا، آپ سخت گرمی میں روئی والے جبہ اور موٹے کپڑے پہن کر آتے ہیں اور سخت سردی میں دو پتلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، نہ آپ کو سردی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ تھے؟ میرے والد نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو لے کر قلعے پر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ وہ واپس آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ وہ بھی واپس آ گئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں جھنڈا ایسے آدمیوں کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں میں فتح نصیب فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا۔ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میری آنکھیں دکھ رہی تھیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور یہ دعا کی، اے اللہ، گرمی اور سردی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت فرما، اور اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی۔ اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق دے کر بھیجا ہے، اس کے بعد آج تک گرمی اور سردی نے مجھے کچھ تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔